السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال اور ہمارے ساتھ ہیں سید مظفر حسین شاہ صاحب شہنشاہ خراسان۔ یہ ایک نیا نظام متعارف کرانا چاہ رہے ہیں اور اس نئے نظام کے تحت اس ملک پاکستان کی بقا ہے۔ وہ نظام میں کون کون سے ادارے ہیں اور کیا فعال سر انجام دیں گے اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سید مظفر حسین شاہ صاحب سے۔ آئیے ان سے مزید بریفنگ دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شاہ صاحب، وہ کون کون سے ادارے ہیں جن کو منظم کر کے آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلا ادارہ جو ہے، جو تمام معاشرے کے ظالموں، قاتلوں، لوٹ مار کرنے والوں کے یعنی ناک میں نکیل ڈالتا ہے، ان کو قابو کرتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے، وہ جوڈیشری ہے۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا کوئی نظام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے جیسے میں نے اپنے پہلے پروگرام میں کہا تھا، اب اس کے تھوڑا سا مزید میں اس کا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس موجودہ نظام میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے۔ اب میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں موجودہ نظام میں بھی، کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ صرف بیسک رائٹس جو ہے وہ کیسز سنیں گے، اور اس طرح مطلب ہے کہ انسانی حقوق یا وہ کیس ٹرائل کیسز نہیں سنیں گے۔ ٹرائل کیسز کیا ہوگا، جو پہلے میں نے بتا دیا کہ ایک یونین کونسل کی سطح پہ، ایک ڈسٹرکٹ پہ وائس فائنل، ڈسٹرکٹ میں فائنل ہوگا، وہاں یعنی سپریم کورٹ کے جو کیڈر کا جج ہے وہ ڈسٹرکٹ میں بیٹھے گا، اپیل فائنل ہوگا، سزائے موت یا بری کرنا یا جو کچھ ہے وہ تقریباً 20 زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں وہ فائنل ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جیسے میں نے بنیاد سے یونین کونسل کا بتا دیا، اس میں فرانزک رپورٹ وغیرہ جس کی میں نے وہ کر دیا۔ اب جیل کا تصور تو اسلام میں ہے نہیں، بندہ پہلے اس پہ الزام لگتا ہے، وہ ملزم ہے۔ اچھا، الزام جب لگتا ہے تو بعض لوگ جو ہے گواہی نہیں دیتے، وہ قاتل جو ہیں وہ گواہوں کو مار دیتے ہیں۔ گواہ جب نہیں ہے عدالت فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موجودہ نظام یعنی زوراور لوگوں کے لیے بنا ہے۔ اس کا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کیڈر کا جج جب ڈسٹرکٹ میں یہ فائنل اپیل، سب ڈویژن میں ہائی کورٹ کیڈر کا ایک جج، اب ٹرائل کورٹ جو نیچے ہے آپ کے یونین کونسل کے سطح پہ، وہ جو ہے وہ شواہد کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بتا دیا ہے، وہ شواہد آگے یعنی مستغیث آئے گا جس کا جو مقتول ہے، فرض کر وہ آ گیا اور اس نے اپنا بیان ریکارڈ کیا، یہ بیان کافی ہے۔ اب اس بیان کے لیے وہ گواہ پیش کرے۔ گواہ کون ہے؟ ہر مسلمان گواہ ہے جس نے چشمدید و وقوع دیکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے وہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنے والے، جو میں نے مسجد کا پیش امام اور دوسرا جو ISI یا SHO رینک کا وہ بتا دیا، وہ پہلے گواہ ہے، کیونکہ وہ پہلے اریسٹ کرے گا اور لائے گا اپنے یعنی ویپنز کے ساتھ، تو اس وقت بیان ہوگا، پھر اس کو کہے گا دوسری پری کو، ملزم پری کو، کہ آپ کراس کریں، آپ اپنا جرح کریں، خود بیان بتا دے، کیونکہ اسلام میں وکیل کا تصور ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا مدعا خود بیان نہیں کر سکتا، اور اسلام نے اجازت دیا ہے کہ اپنا بیان آپ خود ریکارڈ کریں، یا اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسی بھی وکیل کو رکھیں۔ وکیل یہ موجودہ میں بھی وکیل ہوں، ہمارے ساتھی اور بھی وکیل ہے، یہ وکیل بھی ہے اور دوسرا وکیل آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور وکیل کا مطلب ہے اس کا وہ نمائندہ جو اگر وہ روب میں آ جائے یا بیان صحیح نہیں کر سکتا تو وہ ان کی بیان کو ذرا وضاحت سے بیان کرے۔ وکیل کا بیان ہوگا، کراس ہوگا، کراس جب ہوگا تو فائنلی اس فرانزک رپورٹ آ جائے گا کہ واقعی آلائے قتل، اس سے قتل کیا گیا۔ اور آج تک تو بڑا زبردست سسٹم ہے، وہ تو 2 منٹ میں ہوگا، ٹیلی فون جو ہے اس کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ اس نے کس وقت کس سے رابطہ کیا، کیا ہوا، یہ پورا مطلب ہے کہ وہ سامنے آ جائے گا، اور اسی بنیاد پر وہ اسی وقت فیصلہ سنائے گا۔ فیصلہ سنائے گا یا مطلب ہے کہ سزائے موت، یا آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور جو جرم کیا ہے اس کا وہ یعنی ہوگا۔ اگر وہ بندہ دوسرا جو
یہ غریب پارٹی ہے یا مستغیث ہے یا دوسرا پارٹی ہے جو مقتول پارٹی ہے، اس کو چانس ہے کہ وہ ایک بار اپیل پہ جائے. اپیل میں یہ کنسیڈر ہوگا، لمبا چوڑا نہیں ہوگا، وہ کیس کو دیکھے گا. اگر گراؤنڈ اس طرح ہے کہ جس کی وضاحت پوری نہیں ہے یا گواہی اس طرح ہے کہ اس میں تھوڑا سا یعنی ہیرا پھیری ہے، وہ اپیل ایکسیپٹ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا، اسی وقت ڈسمس. اور اگر اس نے ایکسیپٹ کیا تو وہ ٹرائل نہیں کرے، چونکہ ٹرائل تو ہو گیا ہے، اب دوبارہ وہ کرے گا، وہ یعنی دونوں کو کہے گا کہ اس پوائنٹ پہ اور اس پوائنٹ پہ آپ بات کریں، وہ بات کرے گا، یعنی وضاحت دے گا، اور فائنل ایک اپیل ہوگا سپریم کورٹ کے کیڈر کا، بس فائنل. صاحب آپ نے یہ ایگزامپل تو کرمنل جو کیسز ہیں ان کی دی، لیکن سیول معاملات میں جیسا کہ ایک مجبور اور بے کس انسان ہے، اس کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سالوں سال یہ پروسیس چلتا رہتا ہے اور قابض اس کے اوپر قبضہ جماتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اس کا حل آپ کے نظام کے تحت کیا ہے؟ آپ سب اقبال صاحب بنیادی بات جو ہے، بنیادی سوال کیا. یہ یعنی کرمنل جتنے بھی قتل و غارت وغیرہ ہے، اس کا بنیاد دو چیزوں سے ہے، زن اور زمین سے. تو زر زمین، یہ تین زے جو ہے نا، اس سے فساد کا یعنی ابتدا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے، فرض کرے کسی نے کسی کے جائیداد کو قبضہ کیا ہے. اب پلل ڈیجیٹل پروگرام یعنی سارا جو لینڈ ریونیو کے تحت سارا کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، پٹواری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو رشوت وغیرہ نہیں دے گا، کوئی کسی کو بلیک میل نہیں کرے گا، ہر ایک کی پراپرٹی واضح ہے. فرض کرے کسی نے قبضہ کیا جیسے آپ بتا رہے ہیں اور بدماشی کی، اس وقت جو جج ہے وہ موقع پہ جا کے یہ ادھر بیٹھ کے فیصلے کرنا، یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے، یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے. وہ کسی کو بیچ سکتا ہے یا خود جا سکتا ہے، وہ یعنی ریکارڈ اس کے ساتھ ریونیو ریکارڈ، اچھا یہ آپ کی پراپرٹی ہے، تم کیوں بیٹھے ہو ادھر؟ قابض سے پوچھے گا، ثبوت دکھاؤ بس. اچھا یہ تمہارے نام ہے، تمہارے وراثت ہے، تمہارے ساتھ تمسک ہے، استعام ہے، تم کیوں بیٹھے ہو ادھر؟ اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹرک میں بیٹھا دو اس کو، اسی وقت ٹرک میں بیٹھا دو، پولیس ٹرک میں، اور جو اس نے کہ مسمار کر دو. دوسرے بندے کو لاؤ جس کا حق ہے، اس کو ادھر بیٹھا دو. مقامی ایسی چو وغیرہ کو کہو کہ اگر اس کو کسی نے ہاتھ لگایا یا کچھ ہوا تو تم ڈسمس ہو. جی بس 2 منٹ میں ہو گیا. اچھا صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ آج کا جو ہمارا الیکشن کمیشن کا سسٹم ہے، کیا اس کو ویسے ہی یوں کا تو رہنے دیں گے یا اس میں بھی آپ بدلاؤ لائیں گے؟ یہ بڑی بنیادی سوالات آپ کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کا بنیاد ہے. اب بنیاد کیا ہے؟ الیکشن سسٹم میں 50 اجرتی قاتل اور بڑے ڈاکو ایک طرف کھڑے ہو جائے اور 2 شیخ القرآن اور اسکالرز جو پی ایچ ڈی ہے وہ دوسری طرف کھڑے ہو جائے، وہ جیتے گا اور ان کی حکمرانی ہوگی اور 5 سال کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو بھائی اسلامی نظام میں اور جو جسٹس کا نظام ہے اس میں تو اگر بندہ کرپشن یا اس طرح کرپٹ ہو گیا تو اس کو اس وقت یعنی مطلب حق نہیں ہے حکمرانی کا. اس کا یہ ہوگا کہ اہل الرائے کون ہوتا ہے، رائے کون دے سکتا ہے، اس کا ایسا سسٹم ہوگا کہ ایک پہلے میئر کا اور جو نیچے یونین کونسل کے سطح پہ جو نمائندہ ہے وہ پلج گورنمنٹ کا نمائندہ ہے، وہ لوگ چنتے ہیں. اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ یہ ووٹ نہیں ڈال سکتا، وہ نہیں ڈال سکتا، سب ووٹ ڈالیں، کیونکہ گاؤں کے لوگ اپنے نمائندے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کا ریپریزنٹیٹیو منتخب ہوتا ہے. اب رہا پارلیمنٹ کے لیے چناؤ، تو اگر اس موجودہ نظام میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو 2 منٹ میں ہو جائے گا. جس نے اپنے آپ کو پیش کیا یعنی مطلب ہے کہ میں ایم این اے کے لیے کھڑا ہوں، مجھے منتخب کرے، تو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک ہے کہ یہ بندہ جو خود کرسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا یہ نااہل ہے. ہم کہتے ہیں یہ اہل ہے. اب اس کا یہ ہے کہ ایک لسٹ ہوگا تزکیہ شہود گواہان کا، یعنی مطلب جو ووٹ ڈال سکتا ہے اس کا ایک لسٹ ہوگا، وہ بندے اہل رائے ہے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک لسٹ اناؤنس کرتا ہے
کہ جو بندہ جس کا کریکٹر یہ لوگ جو ہے یہ اہل الرائے ہیں، یہ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب جو میں نے بتایا کہ کڑا کوئی نہیں ہوگا، وہ 2 نام لکھیں گے، ایک MNA کا۔ میں موجودہ نظام ہمارا جو اصل نظام ہے نا وہ تو دوسرا ہے، وہ خلافت کا نظام ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ لیکن لوگ پرس کے یہ کہ شاہ صاحب پھر کیا کرو گے، خلافت کے لیے انقلاب ہوگا، اور پھر مطلب ہے کہ فوج کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، اور یہ ملک جو اس کے بڑے دشمن بیٹھے ہیں اور طاق میں ہے پاکستان، کہ پاکستان کے نظام وہ اس کو ملک کی وجود کو ختم کرے، تو انقلاب میں تو پھر وہ آئیں گے۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، موجودہ نظام میں بتاتا ہوں کہ کیا پاسٹیو موجودہ نظام کو بہتر کیا جائے، بہتر یعنی مطلب ہے کہ، لیکن یہ لوگ نہیں، یہ لوگ جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشنر، یہ الیکشن کمیشن، یہ جو غنڈوں کی راج۔ اب آپ مجھے بتایا سب اقبال صاحب، کوئی بندہ اسکالر ہو، PhD ہو، شیخ القرآن شیخ الحدیث ہو، بہت بڑا پارسا آدمی ہو، 15 کروڑ اس کے ساتھ لوٹ مار کا پیسے نہیں ہے، الیکشن کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر کھڑا ہو گیا تو یہ جو 15-20 کروڑ اس نے خرچ کیے ہیں، کیا وہ اتنا سخی ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کیے؟ وہ ہمارے چمڑے سے اس کو نکالتا ہے۔ اب روڈ میں اس کا کمیشن، نالے میں اس کا کمیشن، دوسرے یہ لوٹ مار کا موجودہ نظام جو ہے نا، یہ فٹ پاتھ پہ آپ گاڑی کھڑی کر دے، ایک بندہ آئے گا آپ کو کہے گا کہ بھائی پرچی لے لو، آپ کہتا ہے یہ تو سڑک ہے، وہ کہتا ہے نہیں پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں آپ کی گاڑی کا۔ بھائی یہ تم کون ہو؟ بھائی میں جو کچھ بھی ہوں، میں تمہاری گاڑی کا ذمہ، پیسے دے دو۔ یہ ایک چین ہے، یہاں سے لے کر وہ وزیر اعظم اور صدر تک یہ چین ہے ڈاکو، بڑا سردار ڈاکو کا اوپر بیٹھا ہے، چھوٹے چھوٹے چور یہ ہے، اور یہ چین ہے۔ آپ اس کو ہلائیں گے زنجیر پورا ہل جائے گا۔ یہ نظام ہمارا نہیں چلے گا مزید، یہ ختم ہو چکا ہے۔ اس میں مطلب ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس طرح لیس کرے گا، پھر اس کے بعد کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اور مطلب ہے 2 نام لوگ لکھیں گے، لیکن نام کون لکھیں گے؟ جو لکھ ہی نہیں سکتا وہ ووٹ کیسے، وہ اہل رائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو وہ تو لوکل سطح پہ ووٹ دے گا، جو اسمبلی کے لیے منتخب کرے گا وہ لوگ۔ لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، آج اگر پاکستان کی اسمبلی، اللہ کبھی نہ کرے اس طرح ہو جائے، ہو بھی نہیں سکتا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ مطلب ہے یہ کرے 2/3 اکثریت، کہ آج کے بعد اسلام آباد میں جتنے خنزیر پھر رہے ہیں ان کو ذبح بھی کرے، گوشت بھی کھائے۔ پھر جو اس حکم کو نہیں مانے گا جو آئین کا حصہ ہوگا، وہ باغی ہے آئین کا۔ اب یہ کوئی بات، قرآن اور حدیث کے خلاف ویسی بھی پاکستان کے آئین میں ہے، کوئی نظام بدلے گا نہیں، لیکن یہ نصیحت ہے، کوئی حکم قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہو تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ نصیحت چل رہا ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل اس لیے نہیں ہے کہ سسٹم آپ کا فیل ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے متقابل ہم نے وہ نظام انٹروڈیوس کرنا ہے جو اصل نظام ہے خلافت کا۔ جی سامعین، سید مظفر حسین شاہ صاحب شہنشاہ خراسان، انہوں نے اپنے ایک نئے نظام کو متعارف کرایا، جس کے یہ پہلا پروگرام تھا۔ اس پروگرام کی سیریز ہم 1 by 1 آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔